لیجیے صاحب، 13 دسمبر ہے اور 190 نمبر غزل ہے. کل ہی میں نے اس کا ایک شعر کیا جس کو ڈسکس کیا، اور وہ کل آپ سے کہہ دیا تھا کہ دوسرا والا جو ہے اس کا شعر جو ہے دونوں پہ، کیونکہ عمیق گفتگو کا امکان ہے، یعنی بہت بہت باتیں اور کرنے کا جی چاہے گا، ان کے الفاظ کہیں سے کہیں ہمیں لے جائیں گے. تو ایک کی ہم نے بات کر دی تھی کہ میرے سنگ مزار پر فرہاد رکھ کے تیشا کہے کہ یا استاد. تو اس کا جو دوسرا شعر تھا، وہ جس پہ آج ہم کر رہے ہیں گفتگو تھوڑی سی، ایکچولی اس کے بہانے اس میں ایک لفظ ہے جو کہ مجھے کہیں سے کہیں لے گیا. یہ جو دوسرا شعر ہے اس میں، اور وہ بڑا سیدھا سا لفظ ہے، بچے سے بچہ بڑے سے بڑا ہر وقت استعمال کرتا ہے، لیکن وہ ہماری شاعری میں جس طرح سے استعمال ہوا ہے اس کے معنی بہت جید معنی ہو گئے ہیں، اور بہت ڈسٹربنگ معنی بھی ہیں کئی اس میں. اور جس طرح سے میر نے کیا ہے وہ سب سے ہی عرفہ طریقے سے کیا ہے، غالب نے بھی، لیکن میر نے جس طرح سے کیا ہے تو اس پہ میں کچھ تھوڑا سا کروں گا. اور میر کی دو غزلوں میں جس طرح سے وہ استعمال ہوا، جس طرح سے اس نے اس سے ایک عالم کھینچا ہے اس لفظ سے، وہ میں اس بہانے وہاں لے جاؤں گا آپ کو. تو وہ شعر ہے کہ خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد. بہت اعلیٰ شعر ہے، بہت اعلیٰ شعر ہے کہ ڈیسولیشن جو ہے زندگی کی، وہ اس کی اس سے اعلیٰ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں جہاں یہ جو زندگی جو دی گئی ہے اس میں یعنی کچھ بھی جو ہے کانسولیشن نہیں ہے، یعنی بالکل. غالب کا شعر فوراً یاد آتا ہے. فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ سر پر ہجوم درد غریبی ہی ڈالیے. کیا غالب نے جو اس میں تو مجھے بہت مزہ کیا غالب نے، کہ سر پر ہجوم درد غریبی ہی ڈالیے، وہ ایک مشت خاک کہ صحرا کہیں جسے. کیا بات ہے صاحب. اور فاروقی صاحب مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ غالب کا شعر معنی اور استعارے کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن خرابہ اور اس میں ایک مٹھی بھر خاک کا تلازمہ غالب نے میر سے لیا ہو تو کچھ عجب نہیں. تلازمہ عمدہ لفظ ہے، یعنی مضمون کی مناسبت کا لفظ ہے. جو مضمون ہے ڈسلیشن کا، اس میں خاک جو ہے مٹھی بھر خاک، تو کچھ عجب نہیں. تو لیا ہوگا صاحب، کیوں نہیں، میر کو بہت پڑھتے تھے غالب. میر کے یہاں مبالغہ بہت دلکش ہے کہ خرابہ اس قدر ویران ہے کہ اس میں ایک مٹھی بھر خاک بھی نہیں. خرابے میں آباد ہونا بھی طنز کا ایک پہلو رکھتا ہے. جس خرابے میں ایک مٹھی خاک بھی نہ ہو اس میں آباد ہونا کمال بربادی ہی تو ہے. ایسی جگہ جا کر رہنے کو آباد ہونا کہنا لطیف بات ہے. واہ. یعنی عشق نے ہمیں آباد کیا بھی تو کہاں. یا جب وحشت اور سرگردانی نے کہیں دم لینے دیا تو اگرچہ وہ جگہ انتہا کی ویران تھی، لیکن ہمیں یہی لگا کہ ہم یہاں آباد ہو گئے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، آباد ہو گئے. سر پر خاک ڈالنے کے مضمون کو فارسی کے دو چھوٹے چھوٹے شاعروں نے اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ ترقی بظاہر ممکن نہ تھی. یعنی چھوٹے چھوٹے شاعر نے، ہمیں تو فارسی کے بڑے شاعروں کا بھی نہیں سمجھ میں آتے ہیں شاعر، مطلب نہیں آتی کیونکہ فارسی نہیں آتی، چھوٹے کا کیا آئے گا. بہرحال کوشش کرتے ہیں ان شعروں کو پڑھنے کی. اور ہم نے ان صاحب کا نام کبھی نہیں سنا تھا. ان کا نام تھا رکن الدین مسیح. مسلمانوں میں مسیح نام پہلی دفعہ میں نے سنا ہے صاحب، اور ٹھیک نام ہے، ہونا چاہیے، لیکن شعر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی کہہ سکتا ہوں. آ قدر خاک کے باید بسر از دست تو کرد، چہ کنم آہ کہ در دامن این صحرا نیست. یعنی کیا کروں اس صحرا کے دامن میں اتنی خاک ہی نہیں جتنی مجھے اس لیے درکار ہے کہ اسے میں تیرے باعث اپنے سر پر ڈالوں. اور پھر دوسرا شعر پڑھ رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں فاروق صاحب، اوجی نظری کا. ان کا بھی ہم نے نام نہیں سنا کبھی. وہ شعر ہے کہ دست امیدم زداماں زمیں ہم کو تہ است، از غبار خاطر خود خاک برسر می کنم. یعنی میری امید کا ہاتھ دامان زمین تک بھی نہیں پہنچا، میں اپنا غبار خاطر ہی اپنے سر پر ڈالتا ہوں. غبار خاطر کی ترکیب اوریجنلی
پتہ نہیں کس نے کس کی اختراع ہے، کن صاحب کی. ہم نے تو سب سے پہلے ہمارے دادا کے، میں اپنے دادا کے ساتھ رہتا تھا، کمرے میں سوتا تھا، ان کے پاس سب سے پہلے ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر دیکھی تھی. وہ اس قدر تیزابی پروز تھا کہ ہم سے کبھی چلی تو نہیں، لیکن وہ اٹھا کے میری لائبریری ایک پبلیکیشن ہوتی تھی، اس کی کتاب تھی وہ. توبہ، بہت تیزابی جس کو کہتے ہیں پروز. تو لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے کی کسی کی ترکیب ہو. تو میری امید کا ہاتھ دامن زمین تک بھی نہیں پہنچا. میں اپنا غبار خاطر ہی اپنے سر پر ڈالتا ہوں. یہ دونوں شعر مرزا مظہر جان جانا کی بیاض خریطۂ جواہر میں موجود ہیں. واہ واہ، خریطۂ جواہر. خریطہ کا لفظ یعنی ٹھیک متروک ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو کہ اس کا مطلب جو ہے لٹرل جو میں نے کھوجا وہ ہے کہ پیغام رساں کا تھیلا. تو اب تو پیغام رساں فیس بک ہو گیا سارا، گوگل ہو گیا، ورچوئل ہو گیا سارا معاملہ. تو وہ ختم ہو گیا یہ لفظ. خریطۂ جواہر، خوب بھائی بیاض کا نام رکھا تھا مظہر جان جانا نے، میں موجود ہیں. اغلب ہے کہ میر ان سے واقف رہے ہوں. رکن الدین مسیح کے یہاں سادہ بیانی ہے اور اوجی نظری کے یہاں نازک خیالی. میر نے دونوں سے ہٹ کر جنون کی وہ منزل دکھائی ہے جہاں انسان سر پر خاک ڈالنے کو روزمرہ کا ایک ضروری سمجھتا ہے معاملہ. جیسے کوئی کہے کہ بس کس جگہ گھر بنایا ہے کہ یہاں تو آلو کی ترکاری بھی نہیں ملتی. سر پر خاک ڈالنا گویا مشغلہ زندگی ہے، اور یہ بات بھی کنایے کے ذریعے ظاہر کی ہے. وضاحت سے کہہ نہیں دیا کہ سر پر خاک ڈالنا ہمارے لیے روزمرہ کا ضروری کام ہے، بلکہ اس طرح کہا ہے کہ گویا یہ بات سب پر ظاہر و باہر ہے. کسی وضاحت یا تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. کمال چابک دستی ہے. اچھا صاحب، یہ تو ہو گیا. اب آتے ذرا واپسی پہ کہ خرابے پہ. یعنی دیکھیں میر صاحب نے خرابے کا کیسا استعمال کیا اور غالب نے کیا خرابے کا استعمال کیا. اور اس کے مقابلے میں دیکھیے بڑے بڑے ہمارے جو اور شاعر ہیں، شعراء ہیں، انہوں نے کیسے کیا. ذرا سی مثال دے کے پھر میں اس میر کی غزل کی طرف آتا ہوں تاکہ کنٹراسٹ میں پتہ لگے کہ میر صاحب جس کو کہتے ہیں کس جہد پہ ہیں. تو آتش جو کہ اس اساتذہ میں سے، ان کا شعر سنیے. کوئی اچھا شعر ہے لیکن کوئی ایسا ہانٹنگ شعر نہیں ہے بڑا، کہ سوائے رنج کچھ حاصل نہیں ہے اس خرابے میں، غنیمت جان جو آرام تو نے کوئی دم پایا. مجھے اس میں کوئی ایسی بات پرواز نظر نہیں آئی خاص. اسی طرح آل احمد سرور کا ایک شعر ملا ہے مجھے، کیونکہ بستیاں کچھ ہوئیں ویران تو ماتم کیسا، بستیاں کچھ ہوئیں ویران تو ماتم کیسا، کچھ خراب ہے بھی تو آباد، کچھ خراب ہے بھی تو آباد ہوا کرتے ہیں. بے انتہا معمولی شعر ہے صاحب. اور سرور صاحب کے شاید اور اچھے اشعار ہوں، اور یقیناً وہ کرٹک تو تھے ہی بڑے، لیکن اس شعر نے مجھے کوئی ایسے پگھلایا نہیں. اچھا، ایک اور بڑی مزے کی ایک میں آپ کو چیز بتانے والا ہوں کہ جو ہمارے ریلیٹیولی کنٹمپریری جو شعراء ہیں، فراز صاحب کو مثلاً بہت شوق تھا خرابے وغیرہ اپنے آپ کو ڈالنے کا. شاعروں کی ایک بڑی ہوتی ہے کنسیٹ کہ ہم بہت خراب ہیں. کشور نائک کی بھی کنسیٹ ہے بری عورت کی کتھا. تو نہ وہ کتھا ہے نہ اس میں کوئی براپن ہمیں ایسا کوئی خاص نظر آیا. وہ سیمون دا بووا وغیرہ کو آپٹ کرنے کی کرتی ہے کوشش. تھوڑا اچھی بات ہے، اچھی رائٹر ہیں، اہم ہیں، لیکن کوئی تو خرابے کا ایک بڑی کنسیٹ بھی ہے شعراء میں ہوتی ہے. جیسے فراز صاحب کا شعر ہے کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن خرابوں میں ملے. یعنی ہم میں ڈھونڈ لیں آپ اگر چاہ سکتی ہیں تو. لیکن کنٹمپریری شعراء میں ظفر اقبال کا یہ ذرا شعر دیکھیے، خاص طور پہ دوسرے مصرعے پہ غور کیجئے گا. یہ مجھے اگر پہلے پتہ لگ جاتا تو میں کلاس میں ضرور استعمال کرتا ہے اس شعر کو دوسرے مصرعے کی وجہ سے. وہ بتاتا ہوں کیوں. یعنی شعر ہے کہ پھر جا کے رکے کی بجھتے خرابوں کے دیس میں، سونی سلگتی سوچتی سنسان سی سڑک. اب میں یہ کہوں گا صاحب کہ یہ شعر بہت معمولی ہے، اس میں کوئی سوچ یا ایسی کوئی جمپ لیپ نہیں ہے، کچھ ہانٹنگنس نہیں ہے. لیکن دوسرا مصرع ٹیکسٹ بک ہے. یعنی انہوں نے باقاعدہ پرانے استاد جس طرح کے پریکٹس کے لیے اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ آلٹریشن کے لیے شعر لکھو، اس محاورے کو ایسے استعمال کرو. تو اس میں آلٹریشن کمال ہے کہ 6 الفاظ ہیں، سب سین کے الفاظ ہیں.
یعنی سونی سلگتی سوچ تھی سنسان سی سڑک. تو سوچ تو اس شعر میں بہت ہے لیکن فیلنگ کوئی ایسی خاص نہیں ہے کہنا چاہیے. ظفر اقبال صاحب کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے اتنے زمانہ شاعری کی تو بہت عمدہ عمدہ اشعار ہیں اس کے، لیکن یہ جو فاروقی صاحب نے ان کو بار بار کوٹ کیا، دس از اے ویری انٹریگنگ تھنگ. مشفق خواجہ نے غالباً ایک جگہ لکھا تھا، وہ بھی بڑے مزے کے یہ پروز لکھتے تھے اور کالم لکھتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ جو فاروقی صاحب نے ان کو ظفر اقبال کو بار بار استعمال اپنی شرح میں، شرح غالب کی جو میر کے کام میں جو کیا ہے، وہ اگر میر صاحب کو پتہ لگ جاتا تو یہ ان کی زندگی کا دوسرا صدمہ ہوتا. پہلا صدمہ جو کہ دلی کے اجڑنے کا تھا وہ تو وہ سہار گئے، لیکن یہ ظفر اقبال کو اپنے ساتھ دیکھ کے شاید یہ والا صدمہ وہ نہ برداشت کرتے، پتہ نہیں کہاں پڑا تھا. اچھا اب جناب جلدی آتے ہیں، اس میں بھی میں سوچ رہا تھا بہت بریف ہوگا لیکن کام آگے چل پڑا اس میں بھی بہت. تو وہ جو غزل ہے اس میں ذرا اندازہ کیجئے گا کیا خرابے کا انہوں نے استعمال کیا ہے. ایک تو کہ پھوٹا غزل کے، اب دیکھیں کیا جناب مطلب ہے کہ پھوٹا کیے پیالے لنڈ، پھوٹا کیے پیالے لنڈ سا پھرا قرابہ، مستی میں میری تھا یہاں ایک شور اور شرابہ. قرابہ جگ کو کہتے تھے، وہ جو ابھی تک ہم آپ جب چھوٹے تھے تو اس وقت تک جگ ہوتے تھے شراب پینے کے، الومینم کے چپ لگے ہوئے امپائر ہوٹل ٹائپ جگہوں پہ چپ، لیکن ان کا اب زمانہ گزر گیا. اب اگر آپ نے مون شائن پینی ہے تو وہ کپی سی میں ملتی ہے، اور باقی یہ جو ہے شیشے کی. اینی وے آگے، وہ دن گئے کہ آنکھیں دریا سی بہتیاں تھیں، سوکھا پڑا ہے اب تو مدت سے یہ دو آبا، ان صحبتوں میں آخر جانے ہی جاتیاں ہیں، نہ عشق کو ہے صرفہ نہ حسن کو محابہ. یہ سنیے صاحب میر صاحب کا بانک پن اس شعر میں کہ ہر چند ناتواں ہیں پرا گیا جو جی میں، دیں گے ملا زمین سے تیرا فلک قلابہ. تو یہ زمین آسمان کے قلابے استعمال، یہ مصرع جو ہے یہ عالی شان مثال ہے ایروٹیسائزیشن آف لینگویج، جس کو جوزف براڈسکی کہتا ہے کہ زمین آسمان کا قلابہ ملا دینا. یہ کہیں نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، میری لمیٹڈ ہے ویسے ریڈنگ مانتا ہوں، لیکن یہ اگر کوئی بتائے گا تو یعنی اس کے علاوہ کہ زمین سے آسمان کا آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے. وہ قلابے کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ کنڈا ونڈا ٹائپ نہیں ہوتا، آنکھڑا سا جس سے وہ روٹی بھی نکالتے ہیں تندور والے اور چیزوں کو پھنساتے ہیں ایک دوسرے سے، لوہے کا آہنی بنا ہوا ہوتا ہے. تو زمین آسمان یعنی ایک بنا دیا، مبالغی کی معراج کر دی زمین فلک. تو دیں گے ملا زمین سے تیرا فلک قلابہ. واہ 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 واہ. اب شہر ہر طرح، اب دیکھیے صاحب پہلے چلے خرابہ والا شعر آخر میں پڑھوں گا. ایک اس غزل میں بہت بڑا شعر ہے، فاروقی صاحب نے کئی دفعہ یوز کیا، میں نے بھی شاید پہلے کیا ہو، کہ امرت کا شعر ہے کہ باہم ہوا کرے ہیں دن رات نیچے اوپر، باہم ہوا کرے ہیں دن رات نیچے اوپر، یہ نرم شان لونڈے ہیں محمل و دخابہ. دل تفنگی کی اپنے ہجراں میں شرح کیا دوں، چھاتی تو میر میری جل کر ہوئی ہے تابہ. اب خرابے کا شعر سنیے. اب شہر ہر طرف سے میدان ہو گیا ہے، پھیلا تھا اس طرح کا کاہے کو یہاں خرابہ. واہ واہ واہ. دوسرا مصرع کیا بول رہا ہے، پھیلا تھا اس طرح کا کاہے کو یہاں خرابہ. اچھا صاحب لمبا ہو گیا مانتا ہوں، پلیز برداشت کر لیں تھوڑا سا، کیونکہ اٹ ول بی ریئلی ورتھ یو. 5 غزلیں اس غزل کی، کہتے ہیں نا غزل مسلسل. تو یہ اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں، اور آخر میں اس کو میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ خرابہ جو لفظ ہے یا خراب ہو جانے والی بات، یعنی خراب صرف ڈس آرگنائزڈ والی بات نہیں ہے. خراب از ناٹ جسٹ ناٹ گڈ، بٹ خراب کی میرے لیے یہاں پہ ایک کیوس، معراج کا کیوس، اور ایک نا امیدی اور یاس اور ایک ایکٹیو سٹیٹ ہے جو کہ آپ کو ہانٹ کر رہی ہے. اور اس غزل میں دیکھیے تمام ہے، یہ میر کی ریپریزنٹیو غزل کی ہیں، اور اس میں دیکھیے تمام اشعار جو ہیں وہ ہیں خرابے ہی کے اگر آپ غور کریں گے. اور ایک میں خرابے کا استعمال ہے لیکن ہیں سبھی خرابے کے، کہ دل خوں ہوا تھا یکسر پانی ہوا جگر سب، خوں بستہ رہتیاں تھیں پلکیں سو اب ہے تر سب. یارب کدھر گئے وہ جو آدمی روش تھے. کیا ترکیب ہے، آدمی روش جہاں لوگ چلا کرتے تھے. یارب کدھر گئے
یارب کدھر گئے وہ جو آدمی روش تھے، اوجڑ دکھائی دے ہیں شہر و دہ و نگر سب، یعنی دیہات والا دہ و نگر سب۔ جب میں یہاں یونیورسٹی وغیرہ میں رہتا تو یہ شعر بڑا پڑتا تھا لوگوں کو بتانے، بڑا مزہ، واہ واہ، کہ یا حرف و سخن سے مطلق یا گفتگو نہیں ہے۔ وہ ایک دن پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں اسپیڈ ریڈنگ سکھاؤ، بھی اسپیڈ ریڈنگ میں حرف و سخن کیسے سیکھو گے یار؟ تو یونیورسٹیز میں بھی میں کہتا تھا یار یہ حرف و سخن، ریٹرک، ورڈ فلالوجی ہے، اس کی ایٹیمالوجی کوئی بات نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں کہ اچھا وہ ڈین لگ گیا، وہ رجسٹرار لگ گیا، میرا ایک دوست کہتا ہے سر میں پی ایچ ڈی اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر آپ رجسٹرار نہیں بن سکتے۔ آئی ایم ناٹ کیڈنگ، آئی کیڈ یو ناٹ، یا تو حرف و سخن سے مطلق، تو میر صاحب کی تو دنیا یونیورسٹی تھی نا۔ حرف و سخن سے مطلق یا گفتگو نہیں ہے، پیادے سوار ہم کو آئے نظر نفر سب، یعنی گنتی کے لوگ تھے، پریزیڈنٹ آف دا یونیورسٹی، ریکٹر سے لے کے سارے نفر گنتی کے لوگ تھے۔ تو یہ ہے خرابہ، دیٹ از دا ڈیفینیشن آف اے خرابہ آلسو، کہ اس میں ہمیں جینا پڑ رہا ہے۔ کیا شعر ہے سنیے صاحب، کہ عالم کے لوگوں کا ہے تصویر کا سا عالم، ظاہر کھلی ہیں آنکھیں لیکن ہیں بے خبر سب۔ یہ ابایا صاحب مقطع خرابے کا شعر، کہ میرس خرابے میں کیا آباد ہووے کوئی، دیوار و در گرے ہیں ویراں پڑے ہیں گھر سب۔ ختم کرتا ہوں میں یہاں پہ، اس سے آگے کوئی بات ہو نہیں سکتی، اور وقت بھی میں نے آپ کا بہت لے لیا۔